تو بھائی جس پلیئر کو فکسنگ کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو اب چیف سلیکٹر کے ساتھ کنسلٹنٹ ممبر جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. میں بات کر رہا ہوں جی پی سی بی کی پریس ریلیز جو بھی جاری ہوئی ہے جس کے اندر 3 نام سامنے آئے ہیں کنسلٹنٹ ممبرز ٹو چیف سلیکٹر وہاب ریاض، جن میں راؤ افتخار انجم شامل ہیں، دوسرا کامران اکمل ہے، اور جو تیسرے نام ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا صارفین جو ہے بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ سلمان بٹ کو آپ نے کیوں اس میں شامل کیا ہے. یعنی جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کا حصہ سلمان بٹ کو آخر کیوں بنایا گیا ہے. مطلب ایک ایسے پلیئر، کرکٹ شائقین یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان بٹ ایک ایسے پلیئر ہیں جن کو تو ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے رول کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے پاکستانی کرکٹ کے ساتھ فکسنگ والا جو معاملہ رہا سارا اس پر بھی آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو تو کبھی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا، تو آپ نے سیدھا سیدھا سلیکشن کمیٹی میں شامل کر دیا ہے. تو اس پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے، اس پر آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. اچھا، لیکن اگر ہم دیکھیں دوسری طرف تو ایک نرمی برتی گئی تھی سارے معاملے میں. ہم نے دیکھا تھا جو 3 نام سامنے آئے تھے 2010 کے اندر جب لارڈز کے اندر پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ جاری تھا، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بڑی حیران کن نو بالز جو ہیں وہ کروائی گئیں. ایک آصف کی طرف سے، 2 غالباً جو ہے محمد عامر کی طرف سے نو بالز کرائی گئی تھی، اور جو اس وقت بھی بڑا سرپرائزنگ تھا کہ آصف بھائی نے اتنی بڑی نو بال کیسے کرا دی ہے. تو وہ پھر معاملہ بعد میں کھل کر سامنے آیا کہ وہ سیریز تو جاری تھی مگر سیریز کے درمیان میں ہی اخباروں کی زینت بن گئے یہ سب لوگ، اور ایکسپوز ہو گیا سارا معاملہ. ایکسپوز کیسے ہوا تھا یہ بھی بڑے مزے کی سٹوری ہے، بڑے مزے کی کہانی ہے، تھوڑی سی کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں آج. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سارا معاملہ سامنے آنے کے بعد ریلیف دیا گیا تھا محمد عامر کو، اور محمد عامر کو بعد میں پی سی بی نے پھر سے موقع دیا. سارا فکسنگ والے معاملات ہونے کے باوجود بھی محمد عامر کو موقع ملا اور اس کو چانس دیا. لیکن پھر محمد عامر نے کیا کیا؟ محمد عامر نے یہ کیا کہ میں ٹیسٹ نہیں کھیلوں گا، ٹیسٹ میچز نہیں کھیلوں گا. پھر جس کا جواز انہوں نے اب آ کے یہ دیا ریسنٹلی کہ جی وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ میرا فوکس جو تھا وہ تو کووڈ آ گیا، وہ ٹورنامنٹس ہوئے نہیں بڑے، لیکن میرا فوکس وہ ٹورنامنٹ سے، اس لیے میں نے ٹیسٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی. اور پچھلے دنوں ہی ایک لڑکے نے بڑا اچھا سوال کیا کہ بھائی آپ نے ٹیسٹ سے تو ریٹائرمنٹ لے لی تھی، پھر انگلینڈ جا کے کاؤنٹی کے چکر میں کھیلی تھی اگر آپ لانگ فارمیٹ نہیں کھیلنا چاہ رہے تھے. تو بہرحال اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا جی میری نظر تو جی دوسرے ٹورنامنٹس پر تھی. لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے لانگ فارمیٹ نہیں کھیلیں گے، لیکن یہ باہر جا کر دوسرے ملکوں میں لمبے فارمیٹ کی، مطلب جتنا مرضی لمبا فارمیٹ ہو بھائی ان سے کرکٹ کھلا لو، وہاں پہ کھیل لیں گے. تو واقعی یہ تشویشناک بات ہے. اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، محمد عامر کو ریلیف ملا، لیکن اس کے بعد محمد عامر نے کیا کیا؟ سلمان بٹ نے بارہا کہا کہ مجھے موقع دیں، جس طرح محمد عامر کو بھی موقع ملا ہے سلمان بٹ کو بھی موقع دیں. لیکن سلمان بٹ کو ہم نے دیکھا کہ موقع نہیں ملا تھا، اور اب موقع ملا ہے انہیں کہ وہ کنسلٹنٹ ممبر ہوں گے وہاب ریاض کے، چیف سلیکٹر کے. اچھا، ہم نے بات کی 2010 کا لارڈز کا جو یہ سارا معاملہ پیش آیا تھا، اس میں ہوا کیا تھا، وہ کہانی بھی بڑے مزے کی ہے، تو تھوڑی سی وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک طرف لارڈز ٹیسٹ جاری تھا، دوسری طرف اخباروں کی زینت بن گئے. تو وہ جو ساری ہم نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں کیش کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر رکھا جا رہا ہوتا ہے، وہ معاملہ تھا کیا، وہ ہوا کیا تھا؟ تو 2 لوگ، مظہر مجید اور مظہر محمود. مظہر مجید ایک بزنس مین اور مظہر محمود ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، جنہوں نے یہ سارا سٹنگ آپریشن کیا تھا. مجید اور محمود، ٹھیک ہے، دونوں مظہر ہیں، کنفیوژن ہوگی. تو مجید اور محمود، تو مجید صاحب جو ہیں وہ پیسوں کے ان کو بڑا ظاہر ہے. اچھا، یہ سلمان بٹ وغیرہ ان کے آس پاس نظر آتے تھے، بڑی تصویریں ہیں مجید صاحب کے ساتھ، اور یہ ان کے ایجنٹ کے طور پہ پھر جانے جاتے تھے ان تینوں پلیئرز کے. جو محمود صاحب ہیں وہ پورا سٹنگ آپریشن کر رہے تھے، دوسری طرف آئی سی سی اپنی انویسٹیگیشن کے چکر میں پڑا ہوا تھا، محمود صاحب اپنی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، اور محمود صاحب نے ایسی انویسٹیگیشن کی. اچھا، پھر یہ بھائی جان انڈر کور انویسٹیگیشن ایسی انہوں نے کی کہ یہ ایک بن گئے بزنس مین، اور مجید کو انہوں نے گھیر لیا. مظہر مجید کو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک کوئی ٹورنامنٹ سٹارٹ کرا رہا ہوں کرکٹ کا، وہاں پر ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، یہ پلیئر لائیں گے وہ پلیئر لائیں گے. یہ بات ہوئی، بیچ میں بیٹنگ کا ذکر ہوا، بیٹنگ والی بات پہ جو ہے رال ٹپک پڑی مجید صاحب کی کہ محمود صاحب نے بیٹنگ کا ذکر کر دیا. انہوں نے کہا جی چھوڑو، میں تو فکسنگ کرا سکتا ہوں یہاں پہ، میں تو جو بال کہو گے ویسے اس میں نو بال بھی کروا دوں گا، میرے کانٹیکٹ سے. پھر باقاعدہ نام لیا کہ بھئی ہاں وہ اوور کرائیں گے نا شروع میں پاکستان کی طرف سے آصف اور عامر، تو ہو جائے گا، مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. تو جس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ لارڈز ٹیسٹ میں جو پھر پاکستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو پہلے تو وہ 9 بالز ہوئیں. اس کے بعد سب سے مزے کی بات، سب سے دلچسپ بات یہاں پر ایک اور ہے. وہ بات یہ ہے کہ
اسی ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگ میں جہاں پر محمد عامر نے 2 نو بالز کروائی تھی، اسی میں عامر نے 6 وکٹیں بھی لی تھیں. 18 سال کا لڑکا 6 وکٹیں اس نے لیں اور 2 نو بالز کروا دیں. الزام یہی لگا جس کے لیے جیل بھی جانا پڑا کہ پیسوں کے لیے کیا، لیکن بعد میں کہتے رہے کے لیے کہ میں نے پیسوں کے لیے نہیں کیا، میں پینک ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا. بعد میں بڑی باتیں سننے کو ملی، لیکن نو بالز بہرحال انہوں نے کرائی تھیں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو جو ہے سلمان بٹ کو 30 مہینے کے لیے جیل کی سزا سنائی جاتی ہے. آصف کو 1 سال کے لیے، محمد عامر کو 6 مہینوں کے لیے، اور کچھ مہینے بعد یہ باہر آ جاتے ہیں. لیکن سلمان بٹ جو ہے 2012 کی اگر بات کریں تو 2012 تک یہ یہی کہتے رہے کہ مجھے انصاف نہیں ملا. انہوں نے ساری جو ثبوت تھے، شواہد تھے، وہ ساتھ رکھ کے انہوں نے بات کی اور کہا کہ جی جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں، جو سارے آپ کے پاس ثبوت ہیں، اس میں بتائیں میرا کون سا میسیج ہے یا میرا نام کہاں پر ہے جو آپ نے میرے اوپر سارا الزام لگایا. محمد عامر نے جب یہ باہر آئے جیل سے اور انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جب نو بال ہوئی تھی میرے سے، جب میں نے نو بال کرائی تو مجھ سے وقار بھائی نے بلایا تھا اور ایکسپلینیشن مانگی تھی کہ بھائی ہاں یہ نو بالز کیوں کرائی ہیں. تو اس میں پھر کپتان جو ہیں، اس وقت جو کپتان تھے سلمان بٹ، کیونکہ اس میں کپتان تھے، تو کپتان صاحب بیچ میں آئے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے عامر کو کہا تھا کہ باؤنسر کراؤ تو اس لیے اس سے نو بال ہو گئی ہے، تو انہوں نے بیچ میں آ کے انٹروین کیا. اور عامر نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا انہیں، وہ خود ہی آئے. تو پھر میں نے کہا چلو میں چپ کر جاتا ہوں، پھر میں چپ کر گیا. تو پھر سلمان بٹ صاحب یہ کہتے رہے کہ محمد عامر کو میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، نہ وقار یونس کو میں نے ایسا کچھ کہا کہ بھائی میں نے ہی اسے کہا تھا باؤنسر کراؤ، یہ کرو وہ کرو، اور نہ ہی میرے کو میسیجز ہیں. تو وہ یہ کہتے رہے ہیں، آج تک یہ کہتے ہیں کہ مجھے انصاف نہیں ملا، میرا کوئی کردار نہیں تھا. لیکن یہاں پہ جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ کپتان وہ تھے، اوور سلیکشن، یہ ساری چیزیں کپتان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. تو پھر اور پھر ظاہر ہے جو تصاویر ہیں ساری وہ بھائی جان کے ساتھ جو ایجنٹ صاحب ہیں جن کو تقریباً 32 ماہ قید بھی ہوئی تھی، تو وہ پھر ان کا کیا کرنا ہے. تو اب بھائی جان کی جو ہے سلیکشن کمیٹی میں یعنی کنسلٹنٹ ممبر کے طور پر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی ہے PCB میں. اور جو پہلا ٹاسک، جو پہلی اسائنمنٹ ان کو ملی ہے وہ جو 5 T20 میچز ہیں اگینسٹ نیوزی لینڈ، 12 جنوری کے آگے آسٹریلیا کی سیریز ختم ہوگی، پھر نیوزی لینڈ، تو پھر وہ پہلی اسائنمنٹ ان کو ملی ہے کامران اکمل، راؤ افتخار انجم اور سلمان بٹ کو. تو یہ جو اب نئی ذمہ داریاں مل رہی ہیں، نئے لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے من پسند کی یہاں پہ اپوائنٹمنٹس چل رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی زکا اشرف صاحب بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، جو یہ ساری اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی اتھارٹی تو اس وقت ہے نہیں، وہ بھی پرچی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پرچی کے بعد پرچی یہ والا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ سارے معاملے پر نا آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے.